ہمارے حلقوں میں، تصوف کے حلقوں میں جو بگاڑ پایا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جہاں نیت صحیح نہیں ہوتی وہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ یہیں سے میری اگلی بات بھی شروع ہو گئی، چوتھی بات کہہ لیجیے اس کو، کہ ہمارے جو اپنے گویا سلوک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، میری مراد صرف اپنے سلسلے کی بات نہیں ہے، مختلف سلسلوں سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی سالکین ہیں ان سب کے لیے ایک بات اور ہے، اور یہ میں اس لیے بھی کہہ سکتا ہوں کہ میرا تعلق دیوبند سے ہے، تو آپ کا نقشبندی سلسلہ ہو یا چشتی سلسلہ ہو، ان سب کے ٹھیک ہونے کے لیے دیوبندی ہونا ضروری ہے۔ یہ واقعہ ہے، یہ سلسلے تو پرانے ہیں، پہلے سے چلے آ رہے ہیں، اور ہر سلسلے میں بدعتیں آئی ہیں، تو بدعت سے جب تک الگ نہیں ہوگا تو کیسے ٹھیک ہوگا؟ آپ ہمارے علاقے میں ہندوستان میں تو یہ نقشبندی سلسلہ اب شروع ہوا حضرت کی برکت سے، شروع کا مطلب تیزی کے ساتھ، پہلے کم رہا ہے، لیکن ترکی وغیرہ کے علاقے میں تو نقشبندی ہی نقشبندی بھرے پڑے ہیں، اور اکثر بدعتی ہیں، اکثر میں بدعت ہیں۔ وہاں بھی یہیں سے پہنچا ہے سلسلہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں مرزا مظہر جان جانا کے خلیفہ شاہ غلام علی صاحب تھے، ان کے خلیفہ تھے شیخ خالد بغدادی کردی رحمۃ اللہ علیہ، وہ وہاں کے رہنے والے تھے، شام کے، یا کردوں کا جو علاقہ ہے، کردوں کا علاقہ کچھ شام میں ہے، کچھ عراق میں ہے، کچھ ترکی میں ہے، تو اس کردی علاقے کے وہ رہنے والے تھے، اور وہ بہت بڑے شیخ تھے، ان کا سلسلہ عراق میں، شام میں، ترکی میں، سب جگہ پھیلا ہوا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور فقیہ ہیں، ہمارے فتوے کی سب سے مشہور کتاب ہے علامہ شامی کی، علامہ شامی بھی شیخ خالد کے ہی مرید تھے، اور ان پر کچھ اعتراضات ہوئے تو علامہ شامی نے ان کے دفاع میں ایک رسالہ لکھا تھا، سل الحسام الہندی لنصرت مولانا شیخ خالد النقشبندی، تو ان کے ذریعے وہاں سلسلہ پھیلا، اور ترکی کے پورے علاقوں میں جو تصوف کا سلسلہ ہے زیادہ تر وہ نقشبندیہ کا ہے، کچھ شاذلی بھی ہیں اور بھی ہیں، لیکن کثرت سے یہ ہے، مگر زیادہ تر بدعت سے متاثر ہیں۔ وہاں علماء پھر محنت کرتے ہیں، جیسے ابھی کیا نام تھا، شیخ محمود آفندی وغیرہ نے محنت کی، کوشش کی بدعات کو دور کرنے کی، تو بدعات آ جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ علماء دیوبند کے طریق پر کوئی سلسلہ ہے تو وہ ٹھیک ہے، ٹھیک رہے گا، بدعات سے پاک رہے گا، اس سے ہٹے گا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے فرق ہوتا ہے، اوپر فرق ہے، نیچے فرق نہیں ہے۔ یہ میں ایک خاص بات کہہ رہا ہوں، میری یہ بات ممکن ہے سب لوگ نہ سمجھیں، یعنی تصوف کے سلسلوں میں نقشبندیہ کا الگ طریق ہے، چشتیہ کا الگ ہے، قادریہ، سہروردیہ الگ الگ ہیں، لیکن دیوبند میں آ کر سب ایک ہیں، اس لیے کہ سب کا مقصد ایک ہے، شریعت پر چلانا، شریعت کا پابند بنانا، سنت کا پابند بنانا۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں، تمام قسم کے سالکین سے یہ بات کہتا ہوں کہ بدگمانیاں چھوڑیں، صحیح نیت کے ساتھ اپنا کام کریں، کسی کے چکر میں نہ پڑیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے پیچھے پڑیں اور آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے، مگر وہ فائدہ دنیا کا ہوگا، آخرت کا نہیں ہوگا، اس سے مطمئن رہیں، بے فکر رہیں۔ دنیا کے فائدے کے لیے کوئی اور کام کر لو نا یار، تصوف کو کیوں استعمال کرتے ہو؟ بدگمانیاں جو ہیں ان کی بنیاد پر معاملات کرنا، یا ایک پورا ہنگامہ کھڑا کر دینا، یا فتنے پیدا کر دینا، اگر یہ اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تصوف کا کام کر رہے ہیں تو بہت غلط فہمی کا شکار ہے آپ۔ یہ ہو رہا ہے، مولویوں کی لائن میں بھی ہوتا ہے، صوفیوں کی لائن میں بھی، صاف بات۔ میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ میرے حصے میں باتیں ایسی آتی ہیں، اور اس کی ضرورت ہوتی، کیا کروں، بیٹھ کے میں تعریفیں کر لوں تو خوش ہو جائیں گے سب، لیکن اللہ نے یہ توفیق دی کہ صحیح بات کہی جائے، اور مقصد اس کا بھی یہی ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ گڑبڑ دور ہو اور معاملہ ٹھیک ہو۔ تو ہمارے مولویوں کے حلقے ہوں یا صوفیوں کے حلقے ہوں، ان کو آپس میں ایک دوسرے کی وہ برداشت نہیں ہے۔ بھائی اگر اللہ مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے،
تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ایک آدمی کام کر رہا ہے اسے کرنے دو. مدرسوں میں یہی ہوتا ہے. مدرسہ بنا لیا ایک آدمی نے, اب دوسرا آدمی مدرسہ کھولتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح نیت سے کھولے. اب اگر وہ صحیح نیت سے کھول رہا ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کا مدرسہ اگر پہلے سے چل رہا ہے. آپ نے شاید پڑھا ہوگا, میں سنا دیا کرتا ہوں بعض مرتبہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے خلیفہ تھے, بلکہ بعض حضرات ایسا سمجھتے ہیں اور میرا بھی یہ رجحان ہے کہ وہ سب سے بڑے ہوں گے اگر دیکھا جائے, مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ. عجیب و غریب قسم کے آدمی تھے, علم بہت اونچا تھا, تقوی کا عالم تو یہ تھا کہ ایک بیماری ان کی ٹانگ میں ہو گئی تھی, یہاں زخم رہتا تھا سالوں تک, تو وہ زخم چلتا رہا, ٹھیک نہیں ہوا. پھر ایک وقت آیا کہ ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ پوری ٹانگ کاٹ دی جائے, الگ کر دی جائے. تو یہ آپریشن ہونا تھا, ٹانگ کٹنی تھی. اس کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ بے ہوش کرنا یا سن کرنا تو ضروری تھا. حضرت نے انکار کر دیا, نشہ نہیں لیں گے, بدن میں نشے کی کوئی چیز داخل نہیں ہونے دوں گا. بہت کوشش کر لی گئی, یہاں تک کہ بڑے بڑے لوگوں سے سفارش بھی کرائی گئی, یعنی ڈاکٹروں نے بعض بڑے لوگوں سے کہا کہ آپ سمجھا لیں حضرت کو, منع کر دیا کہ نہیں. اور ڈاکٹر پریشان, علاج ضروری. فرمایا ایسا ہے جو تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو, مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. بے ہوش نہیں کرنا ہے, نشہ نہیں لینا, انجیکشن نہیں لگوانا, سن کرنے کا انجیکشن بھی نہیں, مجھے لے چلو آپریشن کرو. لے گئے, میز پر لٹا دیا. حضرت نے ڈاکٹروں سے کہا کہ تم اپنا کام شروع کرو, اور اپنا مراقبہ شروع کر دیا. کیسا مراقبہ تھا, کیا تھا؟ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر اپنا کام کر رہے ہیں, نہ کوئی ہائے نہ آہ نہ تکلیف کا اظہار, کچھ بھی نہیں. ٹانگ کاٹ دی گئی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے پوچھا کر لیا تم نے اپنا کام؟ اور ٹانگ کٹ گئی اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ سچا واقعہ ہے, مبالغہ نہیں ہے, مبالغہ بھی نہیں ہے اس میں, ایسے ہی ہوا. میں نے تصدیق کی. ان کے صاحبزادے مولانا فضل الرحیم صاحب جو ابھی محتمی میں وہاں پر, چھوٹے بیٹے ہیں ان کے, وہ بوڑھے ہیں, ہمارے حضرت سے بہت محبت کرتے ہیں. وہ ملے تھے ہانگ کانگ میں. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ واقعہ ہم نے پڑھا ہے, اب آپ سے تصدیق چاہتا ہوں چونکہ آپ بیٹے ہیں. تو ان کا بالکل ایسے ہی ہوا تھا. اور ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے بعد میں پوچھا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ نہیں چلا تکلیف کا, تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس تکلیف کا جو اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں تھا میرے لیے, وہ متمثل ہو کے شکل بن کے سامنے آ گیا تھا. میں اس کو دیکھنے میں غرق ہو گیا, اس کی دیکھنے میں ہو گیا.